امی مبارک ہو آپ کو، میری جاب فائنل ہو گئی ہے۔ وہ رکشے میں بیٹھتے ہی امی کو کال کر گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ماہی؟ امی نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سچ کہہ رہی ہوں امی، میں گھر آنے تک بھی یہ خبر اپنے پاس چھپا نہیں سکتی تھی، تبھی دفتر سے نکلتے ہی آپ کو کال کی۔ ماہی نے بھی جذباتی ہو کر کہا، آخر کئی دن کے فاقے اب ختم ہونے والے تھے۔ ماہی تم گھر آ جاؤ خیریت سے، چندہ میں بھی ذرا شکر کے نفل پڑھ لوں، اماں نے کہا اور ماہی نے فون بند کر دیا۔ بس کل کا دن خیر سے گزر جائے، بڑی مالک سے میری میٹنگ اچھی ہو جائے، وہ مجھے پرماننٹ کر دے تو زندگی آسان ہو جائے گی، سائم اور مانو بھی دوبارہ اسکول جوائن کر لیں گے۔ اللہ پلیز یہ نوکری مجھے مل جائے۔ آج اس کا انٹرویو مینیجر نے کیا تھا، کل اس کی ملاقات کمپنی کے باس سے ہونے والی تھی، اسے اکاؤنٹنٹ کے طور پر رکھا جانا تھا، سیلری پیکیج بھی اچھا تھا اور سب سے بڑی بات اسے یہ نوکری ہر قیمت پر چاہیے تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نوکری حاصل کر کے ہی رہے گی۔ ابا کی وفات کے بعد انہوں نے جن مالی مسائل کا سامنا کیا وہ یا تو رب جانتا ہے یا اس گھر میں رہنے والے 4 لوگ۔ ابا کی اچھی نوکری تھی کسی پرائیویٹ کمپنی میں، ان کو 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج کل گھر کا خرچ امی کی سلائی کے پیسوں سے چل رہا تھا۔ پرائیویٹ اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے گورنمنٹ اسکول سے پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ لاسٹ سیمسٹر میں تھی جب ابا کا انتقال ہوا۔ اس نے جیسے تیسے اپنے MBA مکمل کیا اور 2 سال سے نوکری کے لیے خوار ہو رہی تھی، جبکہ سائم گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کر رہا تھا اور مہانور ابھی 7th کلاس میں تھی۔ اب شاید ان کے گھر کے حالات بدلنے والے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسے کیسے نوکری چھوڑ کر جا سکتی ہو تم؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ حیدر سیال نے غصے سے اپنی نوکرانی سے پوچھا، جس کی گود میں اس کا 1 ماہ کا بیٹا تھا، بے حد کمزور سا۔ سر یہ سارا دن روتا ہے، مجھ سے سنبھالتا ہی نہیں، آپ پلیز کسی اور کا بندوبست کر لیں۔ نوکرانی نے بے بسی سے کہا، میں تمہاری تنخواہ بڑھا دیتا ہوں۔ حیدر نے جیسے سے لالچ دیا، وہ لمبا چوڑا سا مرد اس وقت بے بسی کی اعلیٰ سطح پر تھا۔ نہیں صاحب، یہ بچہ بڑی مشکل کر رہا ہے میرے لیے، آپ برائے کرم مجھے فارغ کر دیں۔ نوکرانی کی ایک ہی ضد پر اسے غصہ آ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ حیدر نے غصے سے کہا تو نوکرانی نے جلدی سے بچے کو بیبی کاٹ میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ حیدر نے غصے سے نوکرانی کو دیکھا، پھر بے بسی سے بیبی کاٹ کی طرف۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور باہر نکلا۔ مینیجر کو کال کی، اس سے آج کے دن کی رپورٹ لی اور اسے اخبار میں گورننس کی ایڈ دینے کا کہا۔ صفدر مجھے کل صبح گورننس کا ارینج کر کے دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے اپنے اندر کے غصے کو صفدر پر نکالا اور فون بند کر دیا، لیکن اس کی آواز پر اس کا کمزور سا بیٹا رو پڑا۔ وہ پری میچور بچہ تھا جس کا اب تک نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اسی دن اس کے باپ نے یعنی حیدر سیال نے اس کی ماں کی خواہش پر فریحہ کو طلاق دے دی تھی۔ محبت کی شادی 2 سال بھی نہ چل سکی اور یہ انشاہ وجود اب اس دنیا میں بوجھ بن رہا تھا، لیکن شاید اس کے باپ کے دل میں ابھی کم ہمدردی باقی تھی۔ اس نے گورننس رکھی لیکن وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی اور آج بھی وہ نوکری چھوڑ گئی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر بچے کا کوٹ ہلایا لیکن وہ چپ نہ ہوا تو گود میں اٹھانے کے بجائے اس نے مالی سے کہہ کر اس کی بوڑھی بیوی کو بلایا، جسے بچہ فی الوقت تو چپ ہو گیا تھا لیکن وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ حیدر نے غصے سے کمرے کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ سب ماں باپ کے لیے ان کی اولاد خوشی کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے لیے مشکل بنی ہوئی تھی کیونکہ بچے کی ماں ساتھ چھوڑ گئی تھی اور باپ کو بچہ پالنا آتا نہیں تھا۔ حیدر 1 ہفتے سے آفس نہیں آیا تھا، اس لیے ماہی کی اب تک جاب فائنل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی کام میں مصروف تھی جب مینیجر صاحب نے آ کر کہا، مس ماہی، آپ یہ زاویہ گروپ کی فائل کا سارا ڈیٹا سر کو دے آئیں اور ساتھ ہی آپ کی آج سر سے فائنل میٹنگ بھی ہو جائے گی، اس طرح آپ کی جاب بھی فائنل ہو جائے گی۔ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے سر ابھی کچھ دن آفس نہیں آئیں گے تو آپ کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر چلی جائیں۔ مینیجر کی بات پر اس نے حیرت سے مینیجر کو دیکھا۔ سر میں اس طرح کسی کے گھر نہیں جا سکتی، جب باس یہاں آئیں گے تو میں ان سے مل لوں گی۔ ماہی کی بات پر مینیجر کے تیور بگڑے۔ دیکھیں میڈم، آپ کو جاب کرنی ہے یا نہیں؟ سر نے آج اس فائل پر ہر حال میں دستخط کرنے ہیں تاکہ آگے پیمنٹ کی جا سکے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ یہ فائل آپ نے ریڈی کی ہے تو اس کو ایکسپلین بھی آپ ہی کریں گی اور آپ کو بھی فائنل کیا جا سکے، لیکن اگر آپ کو اپنی نوکری عزیز نہیں ہے تو واپس اپنے گھر چلی جائیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ مینیجر نے غصے سے کہا تو ماہی پریشان سی اٹھی۔ میں چلی جاتی ہوں سر، وہ تو بس ایسے ہی۔ ماہی نے بے بسی سے کہا، وہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جائیں نیچے، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے اور اپنی فائل بھی مجھ سے لے لیجیے گا تاکہ سر آپ کا انٹرویو کر سکے۔ مینیجر نے کھردرے لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ بھی مرے مرے قدموں سے اپنی چادر اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس وقت کالے کرتے اور کیپری میں تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پر اسٹائل سے شال ڈالے وہ شاندار گھر کے سامنے اتری۔ سفید رائل منزل اپنی شاندار حسن کی وجہ سے باروب لگ رہی تھی۔ اونچے اونچے ستون اپنے غرور کو واضح کر رہے تھے۔ وہ چوکیدار کی میت میں گھر کے سربراہی دروازے تک آئی۔ گھر کے سامنے دونوں طرف لان تھا۔ وہ اس گھر کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ داخلی دروازہ ایک میت نے کھولا اور اسے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر کسی نومولود بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور ملازمہ کی لاپرواہی پر ماہی حیران تھی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے کی وال شیشے کی تھی، اس لیے باہر لاؤنج کا منظر واضح تھا۔
ایک بچہ کور میں لیٹا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کی ماں کہاں تھی؟ اس کا باپ کہاں تھا؟ نوکر موجود تھے لیکن کوئی بھی اس کی طرف کیوں نہیں بڑھا؟ کیا یہ بچہ لاوارث تھا؟ جب مزید 5 منٹ گزرے تو ہمدردی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماہی کمرے سے باہر نکلی اور بے آواز قدموں سے لانچ کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے اس کمزور سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ رو رو کر بچے کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، آدھا چہرہ نیلا ہو گیا تھا، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ماہی نے اسے جلدی سے کندھے سے لگایا اور اس کی کمر سہلائی۔ اس بچے کے چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں اس کی تکلیف دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس کے سہلانے پر بچے کا سانس بحال ہوا اور کچھ سکون آیا تو بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کی فیڈر اٹھائی تو دیکھا کہ فیڈر گندا ہوا تھا۔ وہ فیڈر تھام کر سامنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ پلیز اسے واش کر دیں، اتنا گندا ہو رہا ہے۔ ماہی کی آواز پر ملازمہ چونکی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں اور بابا کو کورٹ میں ہی ڈال دیں۔ صاحب کہیں باہر گئے، ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ ملازمہ کی بے رخی پر ماہی نے غصے سے اسے دیکھا اور خود ہی آگے بڑھ کر فیڈر دھونے لگی۔ ملازمہ اس کی ڈنائی پر کلس کر رہ گئی۔ وہ آگے بڑھتی جب اس کے قدم کسی کی آواز پر رکے۔ یہ کون ہے فرخندہ؟ سرد بھاری آواز پر ماہی نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صاحب دفتر سے آئی ہیں، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ آپ بابا کو کورٹ میں لٹا دیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ ماسی نے بھرپور شکایت کی تو ماہی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں سر، یہ بچہ کب سے باہر اکیلا رو رہا تھا۔ رو رو کر اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی، لیکن کسی نے اس بچے کو نہ اٹھایا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی اس کی مدد کو نہ آئے۔ میں نے تو بس بچے کی جان بچائی، اور جب دودھ پلانے کے لیے فیڈر اٹھائی تو فیڈر دیکھ کر مجھے گھن آئی تھی، اتنا گندا تھا، گھن آ رہی تھی، تو بچہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بس اس لیے دھونے کا کہا، ان جھوٹوں نے تو ان کو انکار کر دی تو مجبوراً مجھے دھونا پڑا۔ ماہی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کمزور بچہ اس کے باس کا ہی ہے۔ ماہی کی بات پر حیدر سیال نے غصے سے ماسی کو دیکھا تو وہ شرمندگی سے نظریں چکا گئی۔ آپ کا کام ہو جائے تو ڈرائنگ روم میں آ جائیے گا، اور تم کل سے کام پر مت آنا ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ حیدر نے غصے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ماہی ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ بچے کو گود میں احتیاط سے تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ سربراہی صوفے پر پروفر سے برا جوان تھا۔ ماہی نے بچے کو احتیاط سے صوفے پر لٹانا چاہا تو وہ پھر سے رونے لگا۔ پہلی بار تو کسی نے اپنائیت سے گود میں لیا تھا۔ اس نے کسی کی گود کی گرمی محسوس کی تھی۔ جب بار بار یہی عمل ہوتا رہا کہ ماہی اسے صوفے پر لٹاتی تو بچہ رونے لگتا تو حیدر سیال کو ہی بولنا پڑا، آپ پلیز اسے گود میں لے کر ہی بیٹھ جائیں اور فائل کو ایکسپلین کریں۔ حیدر کی بات پر ماہی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ماہی نے آہستہ آواز میں فائل کو ایکسپلین کیا اور حیدر نے غور سے سنا، لیکن دھیان کے دھاگے تو کہیں اور تھے۔ جب وہ سارا بتا چکی تو حیدر سیال کی آواز کمرے میں گونجی، مس ماہی کمال، کل سے آپ آفس نہیں آئیں گی، آپ روز میرے گھر آئیں گی اور آپ کی ڈیوٹی چینج کر دی گئی ہے۔ آپ آج سے اکاؤنٹس نہیں بلکہ اس بچے کو سنبھالیں گی۔ ماہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات تھی بھلا؟ ماہی نے سوچا اور بڑا سوچ کر بولی، سوری سر، میں سمجھی نہیں۔ ماہی نے کہا تو حیدر سیال نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں تھا۔ مس ماہی، میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں۔ آپ کی جاب آج سے یہ فائلیں نہیں بلکہ یہ بچہ ہے۔ اگر آپ کو میری کمپنی میں جاب کرنی ہے تو یہی آپ کی جاب ہے، ورنہ میری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ حیدر سیال کی بات پر ماہی نے اسے دیکھا۔ کتنی جلدی اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ جاب سے فارغ ہے۔ وہ تو دفتر میں نوکری کرنے آئی تھی، بچے کو سنبھالنے تو نہیں۔ لیکن سر، میں نے تو اکاؤنٹنٹ کی جاب پر اپلائی کیا تھا، میں کیسے؟ ماہی کی بات اس نے مکمل نہیں ہونے دی۔ ماہی، آپ کو جاب کرنی ہے یا نہیں؟ اس کے دو ٹوک لہجے پر ماہی نے بے بسی سے بچے کی طرف دیکھا۔ جاب تو کرنی ہے سر، پر نو مور ڈسکشن آن دس۔ سامنے سیڑھیاں ہیں، اس کے رائٹ سائڈ پر پہلا کمرہ ان کا ہے، آپ اسے وہاں پر لے کر جائیں، اور یاد رکھیے گا اس گھر میں جگہ جگہ کمرے ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اگر تم میرے بیٹے کو تکلیف دی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماہی ساکن سی بیٹی سے دیکھتی رہی۔ حیدر سیال کا بیٹا اب اس کی ذمہ داری تھا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ ماہی جیسے چونک کر اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ حیدر سیال نے اپنے مینیجر کو کال کی اور نئی اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنے کا حکم دے کر اس نے رات کو گورننس کا ارینج کرنے کا کہا۔ ساتھ ساتھ وہ دوسرے کام مکمل کرتا رہا۔ دن کے 12 بجے سے شام کے 4:30 بجے تک وہ وہی بیٹھا سکون سے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، اور ایک دفعہ بھی بچے کی رونے کی آواز نہ آئی۔ آج وہ پہلی بار اس بچے کی پیدائش کے بعد پرسکون ہوا تھا۔ ماہی نے بچے کو بیڈ پر بٹھایا تو بکھرے کمرے کو دیکھ کر دل خراب ہوا۔ باسکٹ پیمپر سے بھری پڑی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں اسمیل فیل ہو رہی تھی۔ یہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اتنی گندگی میں رہ رہا ہے؟ میرے اللہ! اس سے بس اس بچے پر ترس آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے احساس میں کام کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف کمرہ سیٹ کیا بلکہ اس بچے کو نہلایا بھی۔ شاید یہ بچہ اپنی پیدائش کے بعد دوسری دفعہ نہایا تھا، کیونکہ اندر سے بچہ بے حد میلا اور گندا ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہہ بنی ہوئی تھی۔ ماہی نے لاڈ پیار میں اس بچے کی آج سارا دن خدمت کی۔ وہ اس بچے کو پرسکون دیکھنا چاہتی تھی۔ آج کی اچھی دیکھ بھال نے بچے کو رونے پر کافی اثر ڈالا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے آرام کر رہا تھا۔
5 بجے ماہی بچے کو کاٹ میں لٹا کر نیچے لائی اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ حیدر سیال نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں پھیر کر اسے دیکھا تو چونک گیا۔ سر میرا آف ٹائم ہو گیا، آپ پلیز ان کو لے لیں۔ ماہی کی مدھم آواز پر اس نے دیکھا، وہ تو جیسے اس مسئلے کو بھول ہی گیا تھا۔ مس ماہی کیا آپ نائٹ ڈیوٹی؟ اس کی بات ماہی نے پوری نہیں ہونے دی تھی۔ سوری سر، میں نائٹ ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ ماہی نے جلدی سے کہا، میں آپ کی سیلری ٹرپل کر دیتا ہوں، آپ سوچ لیں پھر مجھے کل تک بتا دیجیے گا اور اسے یہاں رکھ دیں۔ حیدر نے بیبی کاٹ کے اس کے قریب صوفے پر رکھنے کا کہا اور ماہی کو ساتھ ساتھ سیلری کا لالچ بھی دیا۔ وہ فی الحال خاموش ہو گئی، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی بھی کرے۔ وہ جس خاموشی سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اسی خاموشی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ساری بات اماں کو بتا دی تھی۔ انہیں ماہی کا اس طرح کسی کے گھر نوکری کرنا اچھا نہ لگا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کل 2 ٹوک بات کرے اور اگر دفتر والے نہ مانے تو نوکری چھوڑ دیں۔ اس نے کل دفتر فون کر کے مینیجر کو انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر دفتر میں نوکری پر رکھے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، جس پر مینیجر نے حیدر سیال سے بات کر کے اسے انفارم کرنے کا کہا تھا۔ کل اس نے چھٹی کی تھی جب شام میں مینیجر کی کال آئی تھی اور اس نے کہا تھا آ کر اپنا سامان بھی لے جائے، جو اس نے اپنی ٹیبل پر رکھا تھا، اور ساتھ ہی استعفیٰ بھی جمع کروا دیں کیونکہ نوکری کے پہلے دن ہی اسے کچھ پیپر سائن کروائے گئے تھے، جس کا مطلب تھا اس کی نوکری ہو گئی تھی، بس باس کے سائن ہونا باقی تھے، یعنی اسے پھر سے ایک بار نوکری ڈھونڈنا تھی کیونکہ اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ وہ آج اسی ارادے سے استعفیٰ دینے کے لیے حیدر سیال کے دفتر کی طرف روانہ ہوئی جب راستے میں ہی اس کو امی کی کال موصول ہوئی۔ صبح اسکول جاتے ہوئے سائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دفتر جانے بجائے ہسپتال گئی جہاں پریشان حال امی اور مہانور بیٹھی تھی۔ کیا ہوا امی؟ سائم تو ٹھیک ہے نا؟ ماہی نے بے چینی سے پوچھا۔ ماہی، بہت خون بہ رہا تھا، ٹانگ بھی بری طرح زخمی ہوئی ہے۔ ماہی میرا بچہ، دعا کرو بس ٹھیک ہو جائے، میں کیا کروں اللہ۔ امی نے روتے ہوئے کہا۔ ماہی کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا امی، سائم کو پلیز آپ حوصلہ رکھیں، ماہی نے روتے ہوئے کہا۔ مہانور بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جبھی ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی کیسا ہے؟ ماہی نے بےتابی سے پوچھا۔ دیکھیں مس، ان کے پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، راڈ ڈالنا پڑے گا۔ ان کا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا ہے، 3 ماہ کے لیے پلاسٹر چڑھانا پڑے گا۔ آپ آپریشن کے لیے پیسوں کا ارینج کر لیں، جیسے انتظام ہو جائے آپ ریسیپشن پہ بتا دیجیے گا، آپریشن کی ٹائمنگ سیٹ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی سم دماغ کے ساتھ وہاں کھڑی تھیں۔ ماہی نے خود کو سنبھالا اور ریسیپشن کی طرف گئی۔ وہاں جو بل لسٹ اسے ملی، اس نے ماہی کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ میڈم، 5 لاکھ کا بل بنے گا آپ کا۔ ماہی نے امی کو دیکھا تو وہ بے بسی سے رونے لگی۔ جب آپ پیسے جمع کروا دیں گی تو ہم ڈاکٹر سے ٹائمنگ ایڈجسٹ کروا لیں گے، کیونکہ آپریشن کے لیے بڑے سرجن نے آنا ہے۔ ماہی نے اسبات میں سر ہلایا، ماں کو لے کر بینچ پر آ بیٹھی جہاں پہلے سے ہی مہانور ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا ماہی؟ امی نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہم کسی سرکاری ہسپتال چلے ماہی، کیا پتا وہاں کا خرچہ کم ہو۔ امی نے ماہی سے کہا۔ امی، میں اپنے بھائی کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتی، سرکاری ہسپتال میں تو پتہ نہیں کتنے دن بعد آپریشن کی تاریخ پڑے، تب تک سائن کیسے برداشت کرے گا؟ ماہی نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں گے؟ امی نے پوچھا۔ میں حیدر سیال کی نوکری کو قبول کر رہی ہوں امی، پلیز مجھے منع مت کیجیے گا، اس وقت صرف ایک وہی شخص ہے جو مجھے منہ مانگی رقم دے گا، ماہی نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ماہی نے روتے ہوئے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کیا۔ پلیز امی، مجھے مجبور مت کریں، ماہی نے کہا اور وہاں سے نکلی۔ اس کا رخ حیدر سیال کے گھر کی طرف تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا بھی دل کیا ایسے ہی چیخیں مار مار کر روئے۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھی۔ لاؤنج میں حیدر سیال ملازمہ پر چیختا نظر آیا۔ اس کی گود میں بچہ تھا جو بلک بلک کر رو رہا تھا اور سامنے کھڑی ملازمہ جلدی میں فیڈر بنا رہی تھی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا، نظروں کا تصادم ہوا اور اس نے اپنی نگاہیں نہیں پھیری بلکہ غصے سے ماہی کو دیکھتا رہا۔ ماہی بے بسی سے آگے بڑھی اور بچے کو حیدر سیال کی گود سے لے لیا۔ حیدر خاموش کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ بچہ اس کی گود میں جاتے ہی سسکیاں لینے لگا۔ مید نے اس کا فیڈر دیا تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ حیدر سیال نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی خاموشی پر ماہی مزید کنفیوز ہو گئی۔ جی مس ماہی، آپ تو نوکری چھوڑ چکی ہیں، اب یہاں کیا لینے آئی ہے؟ حیدر کی سرد آواز پر ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ مجھے یہ نوکری کرنی ہے، ماہی نے ہونٹوں کو کچلتے اپنی سسکیوں کو روکا۔ ٹھیک ہے، اپنا سامان لے آئیں اور آپ بیبی کے روم میں ہی شفٹ ہو جائیں، وہاں آپ کے بیڈ کا ارینج کروا دیتا ہوں۔ فی الحال وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بات چھڑانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کل سے وہ بچے کو سنبھال کر پاگل ہو رہا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فی الحال وہ آرام کرنا چاہتا تھا اور بچے کو ماہی کی گود میں پرسکون لیٹا دیکھ کر وہ مطمئن ہوتا۔ اٹھ کر جانے لگا جب ماہی کے مدھم آواز گونجی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرے بھائی کا آپریشن ہونا ہے۔ حیدر نے رک کر اسے دیکھا۔ اوکے، کتنے پیسے چاہیے؟ حیدر نے چیک بک اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ 5 لاکھ، ماہی نے سسکی روکتے کہا۔ میں 10 لاکھ کا چیک کاٹ دیتا ہوں، کام آئے گی آپ کی مزید چاہیں تو وہ تو بتا دیجیے گا۔
حیدر سیال کی بے نیازی عروج پر تھی، ہر چیز سے لاپرواہ، وہ بہت تھکا تھکا سا لگا۔ ماہی بے ساختہ سے دیکھے گئی، کیا کوئی اتنی جلدی بھی مدد کر سکتا تھا اس کی؟ حیدر نے چیک اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑ گیا۔ لیکن پلیز مجھے اس کے رونے کی آواز نہ آئے، حیدر نے کہا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا لاؤنج بیبی کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے بچے کو سلا کر اسے بیبی کاٹ میں لٹایا اور امی کو کال کی۔ حیدر نے اس کی بات پوری نہیں سنی تھی اور جا کر سو گیا۔ اب وہ کیا کرتی؟ بچہ کس کو دے کر ہسپتال جاتی؟ اس نے بچے کو جلدی سے تیار کیا اور اپنے ساتھ لے کر ہسپتال چلی گئی۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک وہ ہسپتال میں رہی۔ 2 بجے سائم کو آپریٹ ہوا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، ساتھ ساتھ وہ بچے کو بھی سنبھال رہی تھی۔ امی کو پیسے پکڑا کر اس نے حیدر سیال کے گھر کا رخ کیا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اجنبی احساس سا ہوا۔ گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ وہ جیسے گھر کے داخلی دروازے تک پہنچی، اندر سے حیدر کی چیخیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کدھر جا سکتی ہے وہ؟ میرا بیٹا لے کر ڈھونڈو اسے صفدر، اس کی سی وی پر اس کے گھر کے ایڈریس دیکھو۔ اور چوکیدار تم؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کیسے اسے گھر سے باہر جانے دیا تم نے؟ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا سب کی۔ ماہی کے قدم کانپے، وہ دھیمی چلتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ پہلی نظر اس پر حیدر سیال کی ہی پڑی تھی۔ تم میرے بیٹے کو لے کر کدھر دفع ہو گئی تھی؟ اسے واپس دو مجھے۔ حیدر نے غصے سے بچے کو اس سے لیا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ کدھر لے کر بھاگی تھی تم میرے بیٹے کو؟ حیدر نے بچے کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سب دم سادہ نی کو دیکھ رہے تھے۔ میں ہسپتال گئی تھی، ماہی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ کس سے پوچھ کر؟ کس نے اجازت دی تمہیں کہ تم میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ حیدر نے غصے سے کہا۔ میرا بھائی ہسپتال، میں ماہی کی بات حیدر نے بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تو میں کیا کروں پھر؟ ہمت کیسی کی تم نے کہ میرا بیٹا لے کر گھر سے چلی جاؤ؟ اس کی دھاڑ پر ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا بیبی کو، تو میں مجبوری میں، ماہی نے سسکتے ہوئے کہا۔ جب ہی حیدر بولا، خبردار آئندہ میری بغیر اجازت تم میرے بیٹے کو گھر سے باہر لے کر نکلی۔ ملازم ہو تو میری، ملازم ہی رہو، زیادہ بہتر ہے۔ حیدر نے روتے ہوئے بچے کو اس کو تھمایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہاں کھڑے باقی لوگ بھی باہر نکل گئے۔ بچے کو اس نے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور اسے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس گھر میں ایک وہی تو جا پنا تھی اب۔ بچہ پھر سے سو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی۔ اگر آج وہ مجبور نہ ہوتی تو فوراً یہاں سے چلی جاتی، لیکن قسمت نے بڑی زنجیروں میں سے باندھا تھا۔ ماہی نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر امی سے بات کی اور سائم کی طرف سے تسلی کر کے اس نے کچن کا رخ کیا، جہاں ملازمہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ ماہی کی بات پر ملازمہ، جو ایک عمر رسیدہ خاتون تھی اور چوکیدار کی بیوی تھی، اس نے ماہی کو چائے دی اور ساتھ سینڈوچ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ماہی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا۔ اماں کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ ماہی کی بات پر اماں نے تعصب سے سر ہلایا۔ کوئی نام نہیں ہے، کسی کے پاس فرصت ہی نہیں کس کا نام رکھے۔ ماں نے پیدائش کے دن طلاق لے کر جان چھڑوائی اور باپ ابھی دوسرے مسائل میں الجھا ہوا ہے، تو اس کے پاس ہی وقت نہیں ہے۔ اماں کی بات پر ماہی کو دکھ ہوا۔ کیا کوئی اس بچے سے محبت نہیں کرتا تھا؟ لیکن اگر اس کا باپ محبت نہ کرتا ہو تو ایسے بچے کو غائب ہونے پر جذباتی کیوں ہوتا؟ ماہی نے سر جھٹکا اور اماں سے کہا، کیا میں اس کا نام رکھ دوں؟ باقی جب سر کو وقت ملے گا تو وہ اپنی پسند کا رکھ لیں گے۔ ماہی کی بات پر اماں دھیمی سے مسکرائی۔ بہتر یہی ہے بیٹا، کیونکہ بغیر نام کے تم کیسے اس سے باتیں کرو گی؟ اماں کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی اور ٹرے تھامے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیوی کی کاٹ کے پاس کھڑی نہ جانے کتنی دیر اس لاغر سے بچے کو دیکھتی رہی، اور پھر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیسے اس لمحے اللہ نے اس بچے کی محبت اس کے دل میں اتار دی۔ ماہر سیال۔ ماہی کے لب بے ساختہ پھڑپڑانے۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے بچے کے ننھے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا اور بولی، تم ماہر سیال ہو میری جان، میں تم سے بہت پیار کروں گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ ماہر آج پورے 2 ماہ کا ہو گیا تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر اپنے گھر جاتی اور اماں پیچھے ماہر کا خیال رکھتی۔ اب اس کا دل بھی ماہر کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ عجیب بے چینی محسوس ہوتی تھی کہ ماہر پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ اس دن کے بعد سے ماہی کا سامنا حیدر سیال سے نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی اور جب یقین ہو جاتا کہ حیدر گھر نہیں ہے تو بیبی کو لیے کمرے سے نکلتی۔ ڈاکٹر گھر پر آ کر بچے کا چیک اپ کر جاتے تو ضروری ویکسین لگانی ہوتی، وہ بھی ماہر سیال کو گھر پر ہی لگتی تھی۔ حیدر روز صبح دفتر چلا جاتا تھا۔ وہ گھر پر بہت کم کھانا کھاتا تھا، لیکن کبھی کبھی حیدر سیال کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو بھول گیا تھا، یا شاید وہ ماہی کے گھر جانے کے بعد اپنے بیٹے سے ویکینڈ پر ملتا تھا۔ اب ماہر سیال کی صحت بہت بہتر تھی۔ وہ بچہ لاغرس نہیں لگتا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گول مٹول بچے کا رخ اپنا رہا تھا۔ آج ہفتہ تھا ماہی اپنے گھر آئی ہوئی تھی۔ سائم کی طبیعت بھی اب بہتر تھی۔ آج اس کا دل بہت بے چین تھا، وجہ ماہر تھا۔ کل سے اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ صبح بھی وہ نہ جانے کس دل سے ملازمہ کو ماہر کو دے کر آئی تھی۔ امی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، جب ہی بولی، ماہر کو بھی ساتھ لے آتی اگر اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ امی کی بات پر ماہی دھیمی سی مسکرائی۔ ماہی کی طبیعت خراب تھی امی، بخار ہو رہا تھا ہلکا ہلکا، دعا کرے وہ ٹھیک ہو، ورنہ اب پھر صحت خراب ہو جائے گی اس کی۔ ماہی کی بات پر امی مسکرا دی۔ پتہ نہیں امی یہ محبت کیسے ہوئی، بس مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ مجھ سے ماہر کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی امی، دل کرتا ہے اسے دل میں چھپا لوں۔
امی نے اس کے جذبات سے بھرپور لہجے پر غور کیا تو بولی، زیادہ دل مت لگاؤ ماہی، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ نوکری تمہیں کبھی کرنے نہ دیتی۔ جب ہمارا قرض اتر جائے گا تو میں تمہیں اس نوکری سے ہٹا لوں گی، اس لیے بہتر اس بچے کی دیکھ بھال کو بس کام کی طرح لو، زیادہ محبتیں پالنے کی ضرورت نہیں۔ امی کی بات نے ماہی کو افسردہ کر دیا۔ یہ کیسی بات تھی؟ ماہر سے الگ ہونے کی تصور نے ہی اس کی روح کھینچ لی تھی۔ ماہی اس شام بوجھل دل کے ساتھ واپس سیال ہاؤس لوٹی تھی۔ کون ہے آپ؟ ماہی ماہر کو لیے اس وقت گارڈن میں بیٹھی تھی، اس کے پیروں پر مالش کرتی وہ ماہر سے باتیں کر رہی تھی۔ ماہر بھی اپنے گول مٹول بچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اماں جو روز کھانا بنانے آتی تھی ماہر کو دیکھ کر ماہی کو دعائیں دیتی تھی، کیسے اس نے ایک کمزور بچے کو خدمت کر کے اسے ایک صحت مند بچے میں تبدیل کر دیا تھا۔ ماہی کی جان اگر ماہر میں بستی تھی تو ماہر بھی اب ماہی کے بغیر ایک دن نہ رکتا تھا، اس لیے ماہی اب ویکینڈ پر اس ٹائم گھر جاتی تھی جب ماہر سو رہا ہوتا اور جلدی واپس آ جاتی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے جب آج پہلی بار ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ماہی اس سے پہلے کچھ کہتی جبھی وہ حسین سی لڑکی بول اٹھی، مت کہنا حیدر سیال نے شادی کر لی۔ ماہی نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا، اس کا انداز عجیب سا طنز لیے ہوئے تھا۔ آہ میرا بیٹا۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر ماہر کو اٹھانا چاہا جب ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو ماہر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، آپ اجنبی ہیں اور ماہر اجنبیوں سے ڈرتا ہے۔ ماہی نے سخت لہجے میں کہا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی لڑکی ماہر کی اصل ماں ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ یہ بیٹا ہے، میں ماں ہوں اس کی۔ فریحہ ماہر پر چھپٹی اور اسے گود میں اٹھایا، وہ یکدم رونے لگا، لیکن فی الحال ماہی کو تکلیف میں دیکھ کر فریحہ کو نہ جانے کون سی حس کو تسکین ملی تھی، جب یہ زبردستی ماہر کو گود میں لیے کھڑی رہی اور ماہر ماہی کی طرف لپکتا رہا، روتا رہا، لیکن فریحہ نے اسے واپس نہ کیا۔ اس کی بات پر ماہی طرف اٹھی تھی، دل تو کیا کہ کہہ رہے جب اس بچے کو چھوڑ گئی تھی تب یاد نہیں آیا کہ تم اس کی ماں ہو۔ آپ پلیز مجھے ماہر کو واپس کر دیں، یہ رو رہا ہے، اگر یہ زیادہ روئے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پلیز مجھے دے دیں۔ ماہی نے بے بسی سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ماہر کے ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور فریہ کو ماہی کی بے بسی تسکین دے رہی تھی، جیسے وہ حیدر سیال کو تکلیف دے رہی ہو، کیونکہ وہ یہی سمجھی تھی کہ حیدر سیال نے شادی کر لی ہے۔ ہٹو سامنے سے، میں اسے لے جا رہی ہوں، کچھ وقت اب میرے پاس رہے گا۔ فریحہ کی بات پر ماہی کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس نے آگے بڑھ کر ماہر کو لینا چاہا جو اب چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور ماہی اس کے پاس واپس آنا چاہتا تھا۔ جب فریحہ نے ماہی کو دھکا دیا اور آگے بڑھی، ماہی کیاریوں کے قریب گری، لیکن ماہی کو دوپٹے کی بھی ہوش نہ رہی، وہ اپنے ہاتھ میں لگی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ جب ہی مین گیٹ کھلا اور حیدر سیال کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ سر میں شدید درد اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور سامنے کا منظر نے اس کا خون کھولا دیا۔ روتا تڑپتا بیٹا فریہ کی گود میں تھا اور ماہی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ماہی کو اس پر نظر پڑی تو فوراً بھاگ کر حیدر سیال کے پاس آئی۔ سر 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 وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، پلیز پلیز میرا بیٹا واپس دلوا دیں، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماہی نے اس کے بازو تھام کر کہا۔ حیدر نے اسے دیکھا، چھینا چھپٹی میں اس کے بالوں کی لٹیں پونی سے نکل کر چہرے کو چوم رہی تھی، شفاف چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں رونے سے سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ حسین چہرے اور سراپے والی لڑکی اس وقت ماہر کے غم میں مری جا رہی تھی۔ واہ حیدر سیال، بڑی جلدی کی موو آن کرنے میں، یا ایسے ہی دل لگی کر رہے ہو؟ فریہ کے طرز پر حیدر سیال نے اسے دیکھا۔ فریہ کے چہرے پر اسے جلن محسوس ہوئی، اس کی جلن دیکھ کر وہ اسے بتا بھی نہ سکا کہ یہ ماہی سے اس کی بمشکل 5ویں یا 6ٹھی ملاقات ہے۔ اس نے جلدی سے پینترا بدلا، اس نے ماہی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا، میری بیوی سے ملو، ماہی حیدر سیال۔ حیدر سیال کی بات پر فریہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، جلن، حسد، غصہ، اور حیدر سیال کا جلتا ہوا وجود پرسکون ہو گیا، ورنہ فریہ کو دیکھ کر اس کے اندر آتش فشاں پھٹ پڑے تھے۔ جھوٹ، تم شادی کر ہی نہیں سکتے، فریہ نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ میں شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھو ذرا، میں نے شادی بھی کی اور تم سے حسین بیوی آج میرے پہلو میں کھڑی ہے، جو وفادار بھی ہے، محبت کرنے والی بھی، اور میرے بیٹے پر جان دیتی ہے۔ حیدر نے کہا۔ ماہی جیسے ہوش میں آئی کہ کیا بکواس ہو رہی تھی، اس نے حیدر سیال کا بازو اپنے شانوں پر سے ہٹانا چاہا جب حیدر نے گرفت مضبوط کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہی نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا جب حیدر سیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سرد سا تاثر موجود تھا کہ خبردار تم نے کوئی بکواس کی۔ فریہ کے چہرے پر غصہ اور بے چینی واضح تھی۔ حیدر 6 ماہ بعد دل سے مسکرایا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ حیدر نے فریہ سے پوچھا۔ میری کچھ جویلری یہاں رہ گئی تھی، مجھے واپس چاہیے، اور ہاں، فارم ہاؤس بھی تم نے میرے نام کیا تھا، اس کے پیپر بھی دے دو مجھے۔ فریہ نے ماہر کو بمشکل سنبھالتے کہا، میری طرف سے اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، واپس چلی جاؤ یہاں سے۔ حیدر سیال نے غصے سے کہا، ایسے کیسے نہیں دو گے؟ تم مجھے جو چیزیں میرے نام کی تھی وہ مجھے چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور ہاں، میں اسے ساتھ لے جا رہی ہوں، جب میرا سامان بھیجو گے تو بچہ بھی واپس مل جائے گا۔ وہ ماہر کو تھامے آگے بڑھی۔ ماہر کی چیخوں نے ماہی کے دل کو ہلا دیا تھا۔ اس نے غصے سے حیدر سیال کا بازو اپنے شانوں سے ہٹایا اور فریہ کا بازو پکڑا۔ واپس کرے ماہر کو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ماہی غرائی اور اس کی حرکت پر حیدر دنگ رہ گیا تھا۔
तुम मुझे नहीं रोक सकती, माँ हूँ मैं इसकी। फरिया ने एक बार फिर उसका हाथ झटका। माही ठीक कह रही है, तुमने खुद इसकी कस्टडी मुझे दी थी, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकती। इसकी बात पर फरिया की गिरफ्त माहिर पर कमजोर हुई तो माही ने जल्दी से माहिर को उससे छीन लिया। वो भी माही की गोद में आकर जैसे सुकून में आया। चलो ठीक है, फिर मैं इसकी लीगल तरीके से ही कस्टडी लूंगी। अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। बेहतर यही है कि मेरी चीजें मुझे लौटा दी जाए। फरिया ने वार्निंग दी और माही को घूर कर देखा। एक नजर हैदर सियाल पर डालकर फरिया अंदर घर से बाहर चली गई। क्या किया है तुमने ये? क्या जरूरत थी इसके सामने बेताबी जाहिर करने की? ख्वाब ख्वाब बात को अदालत में ले जाएगी और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन झंझट में पड़ूं। हैदर सियाल गुस्से से दहाड़ा। कैसे माँ बाप हैं आप दोनों? शर्म आती है आप लोगों को? कैसे इस बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं? वो तड़प रहा है लेकिन फतर दिल के माँ बाप अना की जंग लड़ रहे हैं। माही ने बहते आंसू से गुर्रा कर कहा, तुम होती कौन हो हमारे मामले में बोलने वाली? हैदर ने से बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। मैं वो हूँ जिसने दिन रात इस बच्चे को संभाला, जिसने इसे नाम दिया, वरना इसका तो नाम रखने की भी किसी को तौफीक नहीं थी। अगर इस वक्त मैं इसे ना संभालती तो शायद ये आज दुनिया में ना होता हैदर सियाल साहब। और अब मुझे इससे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती। प्लीज इसे इसे तकलीफ मत दिया करें। माहिर ने कहते हुए माहिर को सीने में भेज लिया जिसकी सिसकियां इसे तड़पा रही थी। हैदर सियाल हैरानी से खड़ा इसे देखता रहा। कितना गाफिल रहा था वो अपने ही बेटे से। इस लम्हे जैसे कोई धुंध छटी हो। माहिर रोते हुए वापस पलट गई और हैदर वहीं खड़ा अपनी साथ का एहतसाब करता रहा। लो आ गया तुम्हारे जज्बातीपन का रिजल्ट। बेगैरत औरत ने लीगल नोटिस भेजा है बेटे से मुलाकात करने का, और इस अपने बेटे की फिक्र है कि इसकी सौतीली माँ ठीक से ख्याल रख पा रही है। हैदर ने लीगल पेपर माही के सामने फेंके जो माहिर को दलिया खिला रही थी और वो इसकी गोद में बार बार चढ़ रहा था। माही ने एक सहमी नजर इस पर डाली। इसी दिन बहुत बकवास कराई थी। कुछ भी था वो थी तो यहाँ पर माहिर की गवर्नेंस तो मुलाजिम की हैसियत से इतनी बकवास करना बनती नहीं थी। इसे डर था अब किसी दिन हैदर सियाली से बुलाकर उसकी क्लास लेगा। अब क्या करूंगा मैं? तुम्हारी जज्बाती पन्ने क्या है ये सब? ले जाने देती इसे, मैं भी देखता कैसे संभालती वो। अब बीवी भी ले जाऊं अदालत में और बच्चा भी। हैदर ने गुस्से से टेबल पर लात मारी तो दलिया जमीन पर गिर गया और माहिर ने डर कर रोना शुरू कर दिया। डर तो माही भी गई थी। माही ने फौरन माहिर को गोद में उठा लिया। तुम सुन रही हो क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? मैडम परसों पेशी है, हमें आज ही निकाह करना होगा। हैदर सियाल की बात पर माही के रंग उड़ गए। मैं आपसे निकाह क्यों करूँ? मुझे नहीं करना। माही ने जल्दी से कहा। तो कौन मरा जा रहा है तुम्हारे से निकाह करने के लिए? और बीवी तुम ही उछल उछल कर जज्बाती हो रही थी। अब वो तुम्हें देख चुकी है तो मेरी बीवी की हैसियत से तुम ही अदालत जाओ। मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। बेहतर यही अपना माइंड मेकअप कर लो, वरना अभी के अभी मेरे 10 लाख मुझे वापस करो। हैदर सियाल ने गुस्से से कहा और माही इसकी बात पर रोने लगी। कहाँ से लाएगी वो पैसे? हैदर इसे रोता छोड़कर बाहर चला गया और माही ने अम्मी को फोन करके सारी बात बताई। इसकी अम्मी पहली बार इस घर में आई थी। इस वक्त ड्राइंग रूम में हैदर सियाल, माही की अम्मी और माही थे। बेटा हम थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, माही की अम्मी ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, या तो अभी निकाह होगा या पैसे वापस दे। हैदर फरिया के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता था, जब भी हर मुमकिन कोशिश करके माही को और उसके घर वालों को मजबूर कर रहा था। और बेला आखिर चंद घंटों की कोशिशों के बाद वो कामयाब हो गया था, क्योंकि माही पैसे नहीं दे सकी। और अभी 1 घंटे पहले पुरानी तारीखें डलवा कर माही का निकाह हैदर सियाल से हो गया था। अम्मी से दुआएं देती वापस जा चुकी थी। अदालत में पेश होने के बाद फरिया को बच्चे से मिलने का नोटिस मिल गया था और अदालत ने माही पर भरोसे का इजहार किया था कि बच्चा इसके पास महफूज है। इस फैसले पर फरिया बिलबिला गई थी क्योंकि वो बच्चे की मुकम्मल कस्टडी चाहती थी। हैदर सियाल जिस खामोशी से माही को अदालत लेकर गया था, इसी खामोशी से वापस घर छोड़ दिया। अब वही रूटीन थी, दोनों का कम सामना होता था, लेकिन अब माही की हैसियत इस घर में मुलाजिम से मालिक वाली हो गई थी। आज फरिया मुलाकात के लिए आई थी। माही के माथे के बलों में इजाफा हुआ था जब फरिया ने माहिर को गोद में लिया। वो अनाड़ी औरत बच्चे को अजीब अंदाज में लिए बैठी थी और माहिर ने रोना शुरू कर दिया था। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने बेटे के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती हूँ। इसकी बात पर माहिर ने इसे घूर कर देखा। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा वाज़ेह था। इसी लम्हे हैदर सियाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। माही मेरी बात सुनो। हैदर ने ऐसे कहा जैसे दोनों मियाँ बीवी में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फरिया के चेहरे पर हसरत वाज़ेह थी और ये चीज़ हैदर को सुकून दे रही थी। कैसे इस औरत ने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हैदर को लूटा था और फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए तलाक ले ली थी। कितनी जायदाद अपने नाम कराई थी इन 2 सालों में, और बच्चा पैदा करने की कीमत भी तो फार्म हाउस अपने नाम करवाया था, वरना वो तो अबॉर्शन करवा रही थी। ये मोहब्बत की एक और नाकाम शादी थी जिसमें हैदर ने तो मोहब्बत की, लेकिन इसे फरिया की आज़ाद फितरत पसंद ना थी। माही ने सर उठाकर उसे देखा। आज भी वो वैसी ही थी, सादा सी मगर बेइंतहा सी, लेकिन कहीं से भी वो हैदर सियाल की बीवी नहीं लग रही थी। पुराने कपड़े, ना ज्वेलरी, ना मेकअप। जब वो ठीक बना माही को देखता रहा तो माही को मजबूरन इसके पीछे बाहर लाउंज में आना पड़ा। जी, माही ने तड़क कर कहा। शाम में तैयार रहना, हम शॉपिंग पर चलेंगे। हैदर सियाल ने इसकी आंखों में देख कर कहा। माही ने हैरत से इसे देखा जब भी अंदर से माहिर के रोने की आवाज़ आई। माही ने बेसाख्ता पलटी जब हैदर ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका
اور اپنے ساتھ اسے کچن میں لے گیا۔ ماہی کی طرف اسے پتہ نہیں کیوں بے چین کر رہی تھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے سکون سے یہاں کھڑی ہو سکتی ہو؟ بلکہ ایسا کرو، مجھے کھانا دو اور تم بھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ تمہارے ماہر کو کچھ نہیں ہوگا، جتنا تم بے چین ہوگی یہ عورت اتنا ہی تنگ کرے گی۔ چلو پریشان نہ ہو، کھانا گرم کرو۔ حیدر نے اسے سمجھایا، نہ جانے کیوں آنسو سے بھری آنکھیں پر حیدر سیال کو ترس آ گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، ماہر زیادہ روئی تو اسے بخار ہو جاتا ہے، کس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے وہ۔ ماہی آگے بڑھی تو حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کھانا گرم کر لو ماہی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں اس طرح تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ ماہی نے آنسو صاف کیے اور کھانا گرم کیا۔ وہ ماہی کی بے چینی محسوس کر رہا تھا جو شدید اضطراب کا شکار تھی، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ماہر کی چیخوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اسے ایک بار پھر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ وہ بے چینی سے ہونٹوں کو دانتوں میں کچلتی رہی۔ اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، کیونکہ کبھی وہ ایسے حیدر کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف شانے پر جھول رہا تھا۔ ابھی وہ اس کا جائزہ ہی لے رہا تھا جب فریہ وہاں آئی۔ پکڑو اسے، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے میرے بچے پر، فریہ نے اسے گھور کر کہا اور حیدر کو دیکھا جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ماہی جلدی سے اٹھی اور ماہر کو لیا، اس کے ہونٹ رو رو کر نیلے ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے ماہر کو؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ماہر کا چہرہ ایسا تھا جیسے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہو۔ اس کی بات پر حیدر جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ حیدر نے ماہی سے پوچھا۔ کہنے کو سامنے کھڑے دونوں لوگ اس کی گود میں موجود بچے کے ماں باپ تھے، لیکن اس بچے کے بارے میں جانتے کچھ نہ تھے۔ پتہ نہیں دیکھے حیدر، اسے سانس نہیں آ رہا، ماہی نے گھبرا کر کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک غصے بھری نظر فریہ پر ڈال کر باہر نکلا۔ ماہی اس کے پیچھے تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی بے چینی سے پاؤں ہلا رہی تھی۔ ماہر کا پچھلے 3 گھنٹے سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ حیدر بے ساختہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر نے اسے تسلی دی جب ماہی نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جبھی ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، بچہ 6 ماہ کا ہے اور آپ نے اسے کافی کا پاؤڈر کھلا دیا۔ حیرت ہے آپ کی لاپرواہی پر۔ واش جب ہم نے کیا ہے تو اس میں دودھ کے ساتھ پاؤڈر کے ذرات ملے تھے۔ سارا پاؤڈر اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا تھا اور بچے کو سانس میں دقت محسوس ہوئی۔ ابھی بھی آپ کے بچے کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے، ہمیں 1 دن کے لیے اسے یہیں رکھنا پڑے گا۔ آپ کائنڈلی اپنی فائل بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا اور آگے چلا گیا۔ ماہی نے روتے ہوئے حیدر کو دیکھا تو غصے کو ضبط کرتے حیدر نے ماہی کو بے ساختہ گلے لگا لیا۔ اس وقت حیدر کا دل کر رہا تھا کہ فریہ کی جان لے لے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فریہ پر پن مارنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نے ماہر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تو ماہی جلدی سے اندر کی طرف جانب لپکی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے جب حیدر سیال کمرے میں آئے تو ماہی ماہر کے پاؤں چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری بیٹے، مجھے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ماما سے غلطی ہو گئی، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ اب بس یہاں پر حیدر سیال کو لگا تھا وہ اس عورت کا مقروض ہو گیا ہے، ساری زندگی اس کے پیروں میں گزار دے گا۔ کیسے ہی لڑکی اس کے بیٹے کے لیے مری جا رہی تھی، اب وہ باپ ہو کر سنگ دل بن گیا تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہی نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو حیدر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بیٹے کو۔ حیدر کی بات پر ماہی رونے لگی تو اس نے ماہی کو گلے لگا لیا۔ میں ماہر کو آئندہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ آپ مجھے اب نہیں کہیں گے کہ میں اس عورت کی موجودگی میں ماہر کو اکیلا چھوڑ دوں۔ ماہی نے سسکتے ہوئے کہا تو حیدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ رات ان دونوں کی جا کر گزاری تھی اور حیدر سیال نے دیکھا تھا ماہر سیال کی ایک سسکی پر ماہی تڑپ اٹھی تھی اور حیدر سیال کے دل میں آج رات ماہی سیال کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور اسی رات میں حیدر سیال کی نرمی نے بھی ماہی کے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ ہمارے روم کا ہیٹر خراب ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماہر کو گرم ماحول میں رکھنا ہے، پلیز آپ آج ہی اسے صحیح کروا دیں۔ ماہی نے ناشتے کی ٹیبل پر کہا۔ اب وہ دونوں ناشتہ دینا اکٹھا کرتے تھے، یہ حکم بھی حیدر نے دیا تھا اور وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی۔ ماہی کی طبیعت بہتر تھی لیکن اب بھی وہ احتیاط کر رہی تھی اور اس دن کے بعد سے فریہ بھی نہیں آئی تھی۔ ایسا کرو تم لوگ میرے روم میں آرام کر لو، میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ حیدر نے اس کے چہرے کو آنکھوں میں بسا دکھا۔ وہ ماہر کو گود میں بٹھائے انڈا کھلا رہی تھی۔ اسلام آباد کی سردی آج ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ماہی نے بے ساختہ مصروف سے انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی ادا پر دھیمے سے مسکرایا۔ ایسی زندگی کا خواب تو حیدر سیال نے فریہ کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر ماہی کی صورت میں پوری ہوئی۔ اس وقت ماہی بلیک ویلویٹ کے صوفے پہ بیٹھی تھی، ٹھنڈ سے ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ماہر کے نخرے دیکھ رہی تھی اور حیدر ماہی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنا خوبصورت منظر چھوڑ کر دفتر جائے۔ ویسے بھی جب سے دل کی دنیا بدلی تھی حیدر کا بس نہیں چلتا تھا جتنا وقت ماہی کے ساتھ گزار دے۔ فون کال پر مجبوراً اسے اٹھ کر دفتر جانا پڑا۔ ماہی ماہر کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ عجیب سی جھجک اس پر غالب تھی لیکن ٹھنڈ جینے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی یہاں آئی کیونکہ اب ماہر بھی ٹھنڈ سے تنگ ہو رہا تھا۔ اس نے ہیٹر آن کیا اور ماہر کو لیے بیٹھ کے ایک طرف سو گئی، کیونکہ حیدر سیال نے تو دفتر سے شام 5 بجے تک آنا تھا اور ابھی تو 2 بج رہا تھا، اس لیے وہ سکون سے سو گئی، یہ جانے بغیر کہ حیدر سیال دفتر سے واپسی کا سفر شروع کر چکا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بے دلی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جس کے دیدار کے لیے وہ گھر آیا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔
جھنجھلائی ہوئی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا دنیا کا سب سے خوبصورت منظر اس کا منتظر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے مدھم لائٹیں، ماہی اور ماہر اس کے بستر پر سکون سے سو رہے تھے۔ یک دم ساری تھکن اتر گئی۔ کیا خوبصورت منظر تھا! اس کی بیوی اور بیٹا اس کے بستر پر سو رہے تھے۔ ابھی وہ اس منظر کی دلکشی محسوس کر رہا تھا جب چوکیدار نے اسے فون کیا۔ سر، میڈم فریہ ڈرائنگ روم میں ماہر بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ چوکیدار کی بات نے اس کے پتنگے لگا دی۔ وہ واپس مڑا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اوہ، تم گھر پر ہو؟ نائس۔ ویسے یہ وقت تو تم دفتر میں ہوتے تھے، آج کل اپنی بیوی کو کیسے ٹائم دینے لگے؟ فریہ نے طنز کیا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ حیدر سیال نے غصے سے پوچھا۔ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں، فریہ نے بال جھٹک کر کہا۔ نام بتاؤ اپنے بیٹے کا۔ حیدر نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ مجھے زچ مت کرو حیدر سیال، کورٹ کے آرڈرز ہیں میرے پاس، ہٹو سامنے سے، میں خود اس سے مل لیتی ہوں۔ فریہ اس کی سائڈ سے نکلی۔ کیا کورٹ نے یہ بھی آرڈر دیے تھے کہ تم میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرو؟ جو تم نے حرکت کی ہے، دل تو کرتا تمہاری جان لے لوں۔ خیر لیگل نوٹس مل جائیں گے، اب تو میرے بیٹے سے نہیں مل سکتی، وہ سو رہا ہے۔ حیدر نے غصے سے کہا۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ فریہ خواہ سے زج کر رہی تھی کیونکہ اس کا مقصد صرف حیدر سیال کو تکلیف دینا تھا۔ حیدر غصہ ضبط کرتے اسے اپنے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ وہ اسے جان کر یہاں لایا تھا تاکہ جس طرح یہ عورت اسے زج کر رہی تھی وہ بھی کرے، کیونکہ ماہی کی موجودگی سے فریہ چڑھتی تھی۔ حیدر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر فریہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ دروازہ واپس بند ہونے کی آواز پر ماہی اٹھ گئی۔ اب باہر کی آوازیں سے چونکا گئی۔ دیکھ لیا، تم نے میری بیوی اور بیٹا سو رہے ہیں، اس لیے تم واپس جا سکتی ہو۔ حیدر نے طنز کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی حیدر، تم اتنی جلدی کیسے موو آن کر گئے؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ فریہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اللہ نے مجھے بہترین ساتھی سے ملوایا ہے فریہ، تم شاید ایک جھوٹا خواب تھی میری، اصل حقیقت ماہی ہے۔ وہ سادہ سی لڑکی میرے لیے بہت خاص ہے، ایسا کہو میری جان بن گئی ہے۔ وہ بے لوث محبت بانٹتی ہے اور میں اس کی محبت میں اب قید ہو گیا ہوں۔ بہتر ہے تم جہاں سے آئی ہو واپس وہیں چلی جاؤ۔ حیدر نے جیسے ساری باتیں ختم کر دی تھی۔ فریہ نے اسے دیکھا اور پاؤں پر رکھتی باہر نکل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو ماہی کو بستر سے اترتے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس سے جانے لگی جب حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ، اس کمرے کو دوبارہ بے رونق مت کرو، حیدر نے جذب سے کہا۔ ماہی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں گواہی دے رہی ہے کہ تم میری باتیں سن چکی ہو، پلیز مجھ سے محبت کر لو۔ ماہی اس کی بات پر بے ساختہ رو دی۔ حیدر نے اسے گلے لگایا۔ ماہی تم میری محبت ہو، پلیز میری محبت قبول کر لو، تمہاری بے لوث محبت نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ اس کی بات پر ماہی دھیرے سے مسکرا دی۔ میں نے سنا تھا لڑکی ہنسے تو مطلب ہنسی پھوسی، حیدر نے چھوٹی سی شرارت کرتے ماہی سے کہا جو سرخ چہرہ لیے سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اسے گلے لگا لیا۔ آئی لو یو ماہی۔ حیدر کی سرگوشی نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ آئی لو یو ٹو، ماہی نے بے ساختہ کہا اور اس کی بات پر حیدر سیال خوشی سے جھوم اٹھا۔